آج تک کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو گالیاں نہیں دی، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں. عدلیہ، آنریبل ججز، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں. اسٹیبلشمنٹ اور فوج، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں. آگے جا کے ذرا تفصیل سے میں اس میں بات کروں گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں ہم آج کھڑے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران الیکشن کمیشن کے، وہ ان کی زبان سے، ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں. میرے دوست جو میرے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کا میڈیا، وہ ان کی زبان اور ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں. جو میں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے سابق سربراہ کے خلاف عمران خان صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں وہ سپر کنگ تھے، کبھی کہہ رہے ہیں تمام اختیارات ان کے پاس تھے. تو بتائیں کہ اگر 4 سال، میرا صرف ایک سوال ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اگر معاملات کوئی اور چلا رہا تھا، سپر کنگ کوئی اور تھا، تو پھر یہ بتائیں اور آپ کی حکومت کیا تھی؟ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ، اگر وہ سپر کنگ تھے تو کیا آپ ڈنکی کنگ تھے؟ 4 سال آپ کیوں اقتدار سے چپکے رہے؟ پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کا آپ نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان میں ایک تبدیلی لے کے آنے کا آپ نے نعرہ لگایا تھا. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو پھر مراد لینے کے لیے، ہیلی کاپٹر رائڈ کے لیے، پرائم منسٹر کا پروٹوکول لینے کے لیے آپ 4 سال پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ایک بے اختیار وزیر اعظم ہوں؟ اس وقت تو آپ ایک پیج پہ تھے، آپ کہتے تھے مجھے مکمل سپورٹ حاصل ہے فوج کی. ایک نہیں، متعدد بیانات موجود ہیں. آج جب وہ اقتدار میں نہیں رہے تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں تھا. اور وہ قومی حکومت کی تشکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں اور ان کے آئینی اقدامات کے نتیجے میں وہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان فیصلوں کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے ان آئینی اقدامات کے اوپر اثر انداز ہوں، یہ ہم قطعی طور پہ نہیں ہونے دیں گے. میں دعوے سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی دھونس اور دھمکیوں سے نہ پہلے کبھی ڈرا ہے نہ آئندہ ڈرے گا، اور حق اور سچ کے مطابق انشاءاللہ تعالی فیصلہ کرے گا. پاکستان کے جتنے آئینی ادارے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، آج ملک میں جو افراتفری کی کیفیت ہے، آپ کو ہر طرف ایک بحران نظر آتا ہے. اس شر اور فتنے کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. آج جو عالمی برادری جس طرح آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی تھی، 2013 سے لے کے 2018 تک کا سفر دیکھیں، ملک میں امن دیکھیں، ملک میں ترقی دیکھیں، سی پیک دیکھیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب نواز شریف یہاں پہ پرائم منسٹر تھے. آج آپ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے. ملک آج آپ نے تباہی کے دہانے پہ پاکستان تحریک انصاف لے گئی. میں نے اس ایرا کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں جو خوشحالی تھی، اگر وہ چلتی رہتی تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک بہت آگے ہوتا. میں نے ان کے فتنہ اور شر کا ذکر اس لیے کیا کہ اس پیریڈ میں جو پوری عالمی برادری آپ کے ساتھ کھڑی تھی، انویسٹمنٹ عالمی طور پہ انٹرنیشنل آپ کے پاس آ رہی تھی. آج جو ملک میں آپ نے سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے، تحریک انصاف نے فتنہ اور شر پھیلایا ہے، اس کی وجہ سے مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ بات کرنے سے کتراتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئے ہوئے ہیں آپ ملک میں. وہ جیسے شیطان جب نکالا گیا جنت سے تو اس نے کہا کہ میں اب باقی جب تک قیامت نہیں آتی میں انسانوں کو ورغلاؤں گا، فتنہ اور شر پھیلاؤں گا اور چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہی عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ نہ میں چین سے بیٹھوں گا، نہ میں چین سے کسی کو حکومت کرنے دوں گا، ہمیشہ فتنہ اور فساد پھیلاؤں گا اور شر پھیلاؤں گا. اور مسلسل پھیلا رہے ہیں. اور یہ وہ سیاسی بونے ہیں جو پاکستان میں سیاسی بحران لے کے آئے ہوئے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گالیاں آپ الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں
کہ اس چیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا قصور ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو گالیاں دی, پارلیمنٹ میں آپ نے لعنت بھیجی, آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے, استعفے منظور کیے گئے, تب آپ کو چین نہیں ہے, تب آپ شور مچا رہے ہیں. اس میں بھی آپ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہے ہیں. کوئی رول نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اس میں, اسپیکر نیشنل اسمبلی کا رول ہے اس میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے بارے میں کہ اگر میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, ایم این اے ہوں, میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں اسمبلی کو گالیاں دیتے ہوئے, اور اس کے بعد میری سیٹ پہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو میں ایک کاغذ لے کے پھر پہنچ جاتا ہوں, جی یہ میرا نامینیشن پیپر ہے, میں دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. مذاق نہیں ہے یہ, قوم سے مذاق نہیں ہے, ملک کے آئینی اداروں کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں اعتماد پارلیمان پہ, اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو, اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر نکلے ہیں تو الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں, آج پھر آپ سب سے آگے ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے پھر واپس آنا چاہتے ہیں. تو میں ان سیاسی بونوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کی ذمہ داری اپنی وہ ادا کر رہا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیاسی ناپختگی اور آپ کی انا کی تسکین کے لیے کوئی بھی آئینی ادارہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی انا کی تسکین کے لیے جو بات آپ کہیں وہ پاکستان کے آئینی ادارے اسی طریقے کے ساتھ عمل کریں. مذاق کر رہے ہیں آپ اداروں کے ساتھ. 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے, 9 پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں خود لڑوں گا, 1 آپ ریٹین کر سکتے ہیں, اس کا مطلب 8 پہ دوبارہ الیکشن ہوگا 60 دن کے اندر. اب 8 پہ پھر کھڑے ہوں گے آپ, 8 پہ میں پھر لڑوں گا, پھر 1 آپ ریٹین کریں گے, پھر 7 پہ 60 دن کے اندر دوبارہ الیکشن ہوگا, پھر آپ کہیں گے جناب نہیں 7 پہ اب میں خود لڑوں گا, پھر آپ 1 ریٹین کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں کریں گے چونکہ آلریڈی آپ ممبر ہیں, ریٹین آپ نے کی ہوئی یہ سیٹیں. تو ہر 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن آپ کی اس ڈرامے کا حصہ بنتا رہے, وہ کہ اس کے باوجود وہ شیڈیول دے رہے ہیں, آئین کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی جس طریقے کے ساتھ گندی زبان استعمال کر کے, الزامات لگا کے اور طرح طرح کے بہانوں سے, کبھی آپ اپوزیشن کے ساتھ ان کے گٹھ چوڑ کا ذکر کر کے انہیں متنازع بنا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم بالکل اس کا مقابلہ کریں گے. ہم قطعی طور پہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, الیکشن کمیشن ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کو آپ تروڑ مروڑ کے, دبا کے اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوں, ان کی شہرت پہ اثر انداز ہوں, اور آئینی اداروں کو مست کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے دی جائے گی. اور ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے صاف, شفاف, غیر جانبدار الیکشن کرانا. جو سیاسی بونوں کے سیاسی بحران کی میں نے بات کی, آپ مجھے بتائیں آج پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں, میں آئین کی پروویژن کی بات نہیں کر رہا, اس کا احترام ہے اور اسی کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن سیاسی بونوں کے سیاسی بحران کی بات میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا آئین, اس میں یہ ہے جب الیکشن ہوں گے تو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی. آج پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں, مرکز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. کیا وہاں پہ جو بھی الیکشن ہارے گی جماعت وہ الیکشن تسلیم کرے گی؟ اس سے آگے چلے جائیں. آج الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب میں, کل جب عام انتخابات ہوں گے, اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, پنجاب میں کے پی کے میں سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوگی, جس بھی جماعت کی حکومت ہو, وہاں پہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوں گی. تو کیا وہاں سے قومی اسمبلی کے انتخابات جو بھی جماعت ہارے گی, کیا وہاں کی صوبائی حکومت اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیا وہاں کی انتظامیہ اس وقت, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے جو بھی ہو, کیا وہ پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پہ اس وقت جس کا چیف منسٹر بیٹھا ہوگا